السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور یہ ٹاپک وہی ہے مردانہ امراض کا۔ کچھ دوستوں نے کچھ سوالات کیے تھے، میں مختصر سا ان کا جوابات دینے لگا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ اچھا، ایک دوست نے سوال کیا کہ جی کہ صحبت کم از کم کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے میرے دوستو، اس کے بارے تھوڑی سی تفصیل مجھے چاہیے۔ اب صحبت، ایک تو صحت اچھی ہو، خوراک اچھی ہو، بلڈ آپ کا پورا ہو، بلڈ پریشر نہ ہائی ہو نہ لو ہو، معتدل طبیعت ہو آپ کی، اور موسم کے لحاظ سے نہ زیادہ حد سے زیادہ سردی ہو نہ حد سے زیادہ حبس کا موسم ہو، خوشگوار موسم میں آپ صحبت کریں۔ ایک خوشگوار ماحول میں آپ صحبت کریں۔ خوف کے ماحول میں صحبت مردانہ طاقت کبھی بھی آپ کی پوری جوش نہیں مار سکتی۔ ڈر کے ماحول میں جو زنا کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی صحیح اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا، اور جو ماحول ہوتا ہے شور و غل، ساتھ ساتھ کمرے، آواز، یہ وہ، وہاں بھی انسان کی مردانگی پوری طرح نہیں ابھر سکتی۔ اور موسم کا خیال رکھیں، اپنے طاقت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کی خوراک کا خیال رکھیں۔ عمر کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے 21 سال سے لے کر 40 سال تک آپ کی اگر صحت اچھی ہے، جس طرح موسم اور ماحول میں نے بتا دیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی ذہنی اور جسمانی تسکین لے سکتے ہیں، لیکن نہ حد سے زیادہ خالی پیٹ ہو اور نہ حد سے زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ اور اس کا جو ٹائم آپ نے پوچھا، تقریباً عشاء کی نماز کے بعد کوئی 2 گھنٹے بندہ اگر آرام سے سو لے تاکہ آپ کے ذہن کا پریشر لو ہو جائے، آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے، پھر اگر آپ اس عمل میں آئیں گے تو آپ اپنی کارکردگی کو صحیح ادا کر پائیں گے۔ اچھا، ایک اور عیب ہے اس چیز میں، جس کی خوبصورت عورت سے ملن نہ ہو، اس کی من پسند عورت نہ ہو، اور اس کے دل کو بھاتی نہ ہو۔ قرآن کریم نے، تو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ذرا تھوڑا کھل کے بات کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم نے تو حکم یہ دیا ہے کہ تم نکاح ان عورتوں سے کرو ما طاب لکم، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اس میں یہ نہ کہیے گا کہ لو میرج کی حکیم صاحب رائے دے رہے ہیں، لو میرج نہیں، ماں باپ کی ارینج میرج میں بھی آپ کوئی خوبصورت لڑکی جو آپ کو پسند ہے، آپ اس کے ہاں رشتہ بھیج سکتے ہیں، وہ بھی شادی کے بعد آپ کی لو میرج ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ لو میرج کی خاطر آپ کو باپ کا قتل کرنا پڑ جائے۔ یہ آپ کے سامنے لاہور میں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک سگے بیٹے نے ایک بہت بڑی ہستی کو، ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو، سگے بیٹے نے ایک لڑکی کے لیے قتل کر دیا۔ تو ایسا اللہ معاف فرمائے، ایسی اولاد سے بھی اور ایسی تربیت سے بھی اور ایسے ماحول سے بھی۔ تو اپنے بچوں کو دین کی راہ سکھائیں، اپنے بچوں کو مذہب کا سبق دیں تاکہ وہ آپ کی عزت کریں، بڑھاپے میں آپ کا خیال رکھیں اور آپ کی عزت اور اکرام کریں۔ اب خوبصورتی کی بات میں کر رہا تھا، طب یہ کہتی ہے کہ جو عورت من کو پسند ہو، خوبصورت ہو، اس میں موٹی پتلی چھوٹی موٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم عمر ہونا ضروری ہے، ہم عمر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر زائد عمر کی عورت سے نوجوان بچہ صحبت کرے گا تو وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہ بھی ایک طب کا راز ہے۔ اور حد سے زیادہ چھوٹی بچی کو اگر آپ صحبت کے لیے لائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی مردانہ طاقت کمزور ہو جائے گی، آپ کی نسیں جو ہیں وہ مر جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی، یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ اب خوبصورتی کا کیوں ذکر کر رہا تھا؟ خوبصورتی سے آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ جب مسرت ہوتی ہے، دل میں مسرت کی کیفیت ہوتی ہے، احساسات و ادراکات دماغ اچھی طرح کرتا ہے، پھر دل خوش ہوتا ہے، پھر خوشی سے اپنی طاقت کو بحال کرتا ہے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ جب صحبت کی جاتی ہے تو اس میں بھی مردانہ طاقت 100% کام کرتی ہے بغیر ویگرا کے۔ اگلی بات، اب ہم عمر ہونا ضروری ہے، خوبصورت اور منکوحہ ہونا ضروری ہے، نکاح ہونا ضروری ہے۔ زنا کی میں نہ سائڈ لیتا ہوں، زنا تو فنا ہی ہے، جہاں کہیں بھی زنا ہوگا انشاءاللہ وہ بندہ فنا ہوگا۔ اور آج اگر کسی نے کسی کی بیٹی کی عزت کو ہاتھ ڈالا ہے تو آج نہیں، کل اس کی نسل میں اس کی بیٹی کی عزت کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ میرا نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر آپ کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالتے ہو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو کل آپ کی عزت کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو زانی ہے نا،
جو بچیوں کو ورگلا کر یا بچیوں کو اٹھا کر کے یا بچیوں کو اغوا کر کے یا بچیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کو چکلوں پہ بٹھا رہے ہیں، غیر ملک میں بھی جا رہی ہیں بچیاں، بک رہی ہیں ہمارے ملک کی، یہ کبھی نہ بھولیں کہ ان کے مرنے زندگی میں نہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی نسلوں میں ان کی بیٹیوں کو، ان کی نواسیوں کو، ان کی پوتیوں کو ایسے کیا جائے گا۔ یہ دین کا فیصلہ ہے۔ میں ذرا مذہبی بات کر گیا، معاف کیجیے گا اگر کسی کو پسند نہ آئی ہو۔ تو اب یہ بے خوف ماحول ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ڈپریشن اور انزائٹی، جو کسی سائیکٹ کی دوائیاں کھا رہا ہے بندہ، صبح و شام گولیاں کھا رہا ہے، دماغ ڈپریشن میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، انزائٹی ہے، وہ بندہ بھی اپنی طاقت کو کبھی بھی، وہ 4 بھی کھا لے گا نا ویگرا تو وہ مر جائے گا، لیکن مردانہ طاقت ٹھیک نہیں ہوگی، دماغ سے اس سے خوشی آنی ہی نہیں ہے۔ ڈپریشن انزائٹی کا پہلے علاج کروائیں، ساری زندگی کی دوائیاں نہ کھائیں۔ اللہ کے بندو، کسی اچھے طبیب سے اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ جو صوفیزم میں چلا گیا، تسبیحات، نمازیں، تہجد، روزے، اور بیوی جوان بیٹھی ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں، وہ آدمی بھی مردانہ کمزوری کا مریض ہو جائے گا، اور کثرت سے بیوی کے پاس جانے والا بھی مریض ہو جائے گا۔ موسم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے آپ اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا اچھا ماحول بنا کے اس دور میں اچھی خوراک والا 4-5 دن بعد بیوی کے قریب جا سکتا ہے، غریب اور مزدور اور کم صحت والا بندہ 8-10 دن بعد قریب چلا جائے، جو بالکل کمزور ہے وہ 15 دن بعد، اور 50 سال کے بعد والے تو مہینے میں 1 دفعہ بھی چلے جائے تو ذہنی تسکین مل جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کے ویگرا استعمال کر کے اپنی قبر اور کفن کا انتظام کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ میرے سوال کرنے والے یوزر کو جواب بھی مل گیا ہوگا۔ انہوں نے سوال ایک کیا تھا، میں نے کئی باتیں آپ کے علم میں ڈال دی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے میری زندگی میں حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ ایمان والی زندگی دے، اور اللہ مجھے دست شفا عطا فرمائے۔ شفا میرے ہاتھ میں نہیں میرے بھائی، شفا اللہ دیتا ہے، میں محنت کرتا ہوں۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔